سینئر صحافی اور تجزیہ کار حامد میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میر صاحب بہت شکریہ۔ میر صاحب یہ سارا سینیریو کہاں جا رہا ہے اور جو اب اس وقت مولانا فضل الرحمان ملنے جا رہے ہیں پیپلز پارٹی نون لیگ عوامی نیشنل پارٹی کی قیادت سے، تو کچھ دو ٹوک بات کرنے جا رہے ہیں کہ بھائی اب آپ کی شرکت کیا ہوگی ہمارے مارچ میں، اور اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جب میں آگے بڑھوں گا 2 دن بعد، اور کیا یہ پارٹیاں بھی فیصلہ کر چکی ہے، کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے شاذب صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کافی دنوں سے جو مولانا فضل الرحمان کا جو آزادی مارچ ہے نا، اس کی ڈسکشن کو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر دیا گیا تھا کہ نون لیگ آئے گی نہیں آئے گی، پیپلز پارٹی آئے گی نہیں آئے گی، اور یقیناً یہ دونوں پارٹیاں جو ہیں یہ شاید کنفیوز بھی تھیں۔ لیکن آج جس بھرپور انداز میں بلاول بھٹو زرداری صاحب ایک دفعہ نہیں آئے، 2 دفعہ آئے، اور انہوں نے بہت ایک پرجوش قسم کی تقریر بھی کی، جس طریقے سے شہباز شریف صاحب آئے اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ ان کے کارکن بھی بڑی تعداد میں آئے، اور ان کے جو ارکان پارلیمنٹ ہیں، سینیٹرز، ایم این ایز، وہ بھی بڑی تعداد میں آئے۔ اور ابھی جب تھوڑی دیر پہلے میں وہاں موجود تھا تو یہ سارے لوگ وہاں پر یہ بڑی تعداد میں موجود تھے۔ لیکن اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے وہاں پر جو دیکھا ہے، اب مولانا فضل الرحمان کو پیپلز پارٹی یا نون لیگ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو کراؤڈ وہاں پہ ہم نے دیکھا ہے وہ لوگ وہاں پہ بڑی ڈیڈیکیشن کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، اور انہوں نے ابھی واپس نہیں جانا، اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ والے تو راتوں کو گھروں میں چلے جائیں گے، ان کے کارکن وہیں پہ رہیں گے۔ تو مولانا فضل الرحمان کو اب پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی ایک اخلاقی اور سیاسی حمایت تو حاصل ہے، لیکن اگر وہ نہیں بھی آتے تو مولانا صاحب کا جو کراؤڈ ہے وہ وہاں پر موجود ہے، اس نے کہیں نہیں جانا، لہٰذا معاملہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے آگے نکل گیا ہے۔ اس لیے مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ ابھی بھی ان کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں، تو اچھی بات ہے، وہ ان کے ساتھ چل رہے ہیں، یہ اچھی بات ہے، لیکن مولانا کو ان کی ضرورت نہیں ہے ویسے اب صاحب۔ اور اس اناؤنسمنٹ کے بعد پہلی میٹنگ ہوگی، اور ظاہر ہے کلوز ڈور میٹنگ ہوگی، آپ کو لگتا ہے کہ ایک ایسی میٹنگ جس میں اسفندیار ولی ہوں، بلاول بھٹو زرداری ہوں، نون لیگ کی قیادت ہو، اس میں سے اب کچھ نکلے گا؟ مولانا صاحب کہہ سکتے ہیں کہ جی اب آپ کا کنٹریبیوشن بڑھنا چاہیے، کیا ہو سکتا ہے اب آگے جا کے؟ دیکھیں، آج بھی مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی تقریر سے پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ مشورہ کیا کہ میں یہ پوائنٹس پہ بات کروں گا۔ شہباز شریف صاحب سے بھی انہوں نے مشورہ کیا، محمود خان اچکزئی صاحب کے ساتھ، ڈاکٹر مالک کے ساتھ، اور جو اے این پی کی قیادت تھی وہاں پر حاجی غلام احمد بلور صاحب تھے، میاں افتخار حسین صاحب تھے، اور بھی جو بھی لوگ تھے وہاں پہ، ان سب کے ساتھ انہوں نے صلاح مشورہ کیا، وہ سب کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ اور ابھی جو آج کی جو میٹنگ ہے، اس میٹنگ میں تھوڑا سا میں یہ سمجھتا ہوں کہ کافی بحث مباحثہ ہوگا، کیونکہ اس میں جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی قیادت ہے وہ یہ چاہے گی کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ تصادم کا راستہ اختیار نہ کریں، اور خود مولانا صاحب بھی تصادم کا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ انہوں نے تو آج الٹیمیٹم دے دیا ہے کہ 2 دن کے بعد اگر آپ نے استعفیٰ نہ دیا تو پھر ہم آگے کی طرف جائیں گے۔ دوسری جو پارٹیاں ہیں وہ مولانا صاحب کے ساتھ نظر آتی ہیں کہ یعنی کہ آگے بھی جایا جائے، مزید پریشر بھی ڈالا جائے۔ تو اس مسئلے پہ اب تو مولانا نے الٹیمیٹم دے دیا کہ 2 دن میں اگر استعفیٰ نہ آیا تو ہم آگے جائیں گے، تو آگے تو انہوں نے جانا ہے، لیکن کتنا آگے جانا ہے اور کہاں تک جانا ہے اور کیا تصادم کرنا ہے یا نہیں کرنا، تو اب یہ ہے اصل معاملہ جس پہ بات ہوگی، کیونکہ کچھ اور بھی ایشوز ہیں کہ صرف عمران خان صاحب کو ٹارگٹ کیا جائے یا کسی اور سے بھی استعفے کا مطالبہ کیا جائے۔ تو آج شہباز شریف صاحب نے بھی اور بھی لوگوں نے مولانا صاحب کو یہی کہا، مولانا صاحب سب سے مشورہ کر رہے تھے کہ لڑائی صرف عمران خان صاحب تک ہی رکھی جائے، اور عمران خان صاحب نے آج خود ہی فیسیلیٹیٹ کر دیا مولانا فضل الرحمان کو، انہوں نے گلگت میں جا کے ایک تقریر کر دیا اپوزیشن کے خلاف، اس میں مولانا فضل الرحمان کا بار بار نام لیا، تو مولانا کو موقع مل گیا۔ تو آج جو باقی اپوزیشن کے رہنما وہاں موجود تھے وہ یہی مولانا کو سجیسٹ کر رہے تھے کہ کیونکہ عمران خان بار بار آپ پہ اٹیک کر رہے ہیں، اپنی مذاکراتی ٹیم بھی آپ کے پاس بھیجتے ہیں، پھر آپ پر وہ طنز کے اور تنقید کے نشتر بھی برساتے ہیں، تو غیر ضروری فرنٹ نہ کھولیں اور لڑائی صرف عمران خان تک رکھیں۔ اور مجھے لگتا یہ ہے کہ یہی ہے ایک ایسا معاملہ جس پہ آج گفتگو ہوگی، اور لگتا مجھے یہی ہے کہ فیصلہ یہی ہوگا کہ لڑائی عمران خان تک ہی رکھنی ہے، اور آگے بڑھنا ہے تو 2 دن بعد بڑھنا ہے، اور کہاں تک بڑھنا ہے میرا خیال ہے کہ
اکثریت تو صرف ڈی چوک تک جانا چاہتی ہے، تو ڈی چوک تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے آگے اگر جائیں گے تو وہاں پر پھر میرا خیال ہے کہ ایک تصادم کی صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ یہ معاملات ہیں جس پہ کہ آج بات ہونی ہے، یہ معاملات ہیں جس پر بات ہوگی۔ بہت شکریہ حامد میر صاحب۔